وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات محترم، رجب المرجب کے مہینے میں ایک نوح انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ شب معراج کا واقعہ کہ جب آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالمین کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ اور تمام عالمین کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تمام سیر کرائی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وہی انہ هو السمیع البصیر، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو معراج شریف کا واقعہ یہ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی کے لیے بھی خاص یا کسی کو ایسا معراج نہیں کروائی گئی جو ہمارے پیارے مدنی نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف میں سیر کی، تمام عالمین کی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو وہاں پر مختصر عالم برزخ کے احوال بھی دیکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر میں پہنچا تو وہاں پر اونچے اونچے محلات دیکھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے محلات ہیں، کس کو عطا کیے جائیں گے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہوئے بھی غصے پر قابو پا جاتے ہیں، غصے پر قابو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ محلات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ان کو ملیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے سر پر پتھر لگتا ہے، پتھر پیچھے آتا ہے، سر کچلے جاتے ہیں، سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پتھر پھر دوبارہ جاتا ہے، پھر سر پر لگتا ہے، یہ بار بار عمل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یعنی کہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے، اب یہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگے میں پہنچا ایک اور مقام پر، تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پیٹ آگے بڑے ہیں اور پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں نے ڈر گیا اور میں نے پوچھا، کیا جبرائیل یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود خور تھے، حرام کا مال کھاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں آگے بڑھا تو ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے جو کینچیوں کے ساتھ، آگ والی کینچیوں سے جن کے ہونٹ جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نے پوچھا جبرائیل اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بے عمل واعظین اور خطباء لوگ ہیں جو دنیا داری چمکانے کے لیے خطابت کرتے ہیں، دنیا کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن بہت بڑے ہیں اور وہ سارا جسم اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل اب یہ کون سے لوگ ہیں بد نصیب؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کے خلاف کمر کے پیچھے باتیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ معراج شریف کے معاملے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیر کی، یہ تمام برزخ کے احوال، اب ایک ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق کے لیے بتا دی کہ غیبت کرنے والے کی کیا سزا ہوگی، اور اس سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم کانا وما یکون کا علم ہے، اس کا یہ عالم اور اس کا یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی کتنی شان رکھی۔